اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، ہم پہلے ویڈیو میں جنگ خندق یا غزوہ احزاب کی بیان کچھ کیا ہوا ہے اور کچھ باقی ہے۔ نبی علیہ السلام بنو نذیرہ کی سازش، بنو قریظہ کے وعدہ خلافی، عہد توڑنا، قریش کا اور ساتھ میں اور بھی قبیلے مل کے راستے میں 10,000 کا لشکر مدینہ پر چڑھایا۔ ایک جتھا اس کا نچلے حصے میں مشرق کی طرف سے، دوسرا مغرب کی طرف سے میں آ کر کے محاصرہ کیا۔ پہلے نبی علیہ السلام نے اطلاع پا کر کے وہاں پر جہاں پر کفار کو یلغار ہونے کا تھا وہاں پر خندق کتوائی، اور بہت گہرا بھی تھا اور چوڑا بھی تھا۔ سلیمان فارسی کے رضی اللہ کے قول کے مطابق یہ مجوسی لوگ، یہ تو مجوسی سے تھا، مسلمان ہو گیا تھا، شدید مسلمان تھا، صحیح مومن تھا، مگر نسلاً مجوسی تھا، اور مجوسیوں نے تو بہت سارے لڑائی رومیوں کے ساتھ کیے ہوئے تھے، تو یہ خندق بنانے کی مشورہ انہوں نے دیا۔ نبی علیہ السلام نے بنفسہ نفسی خود کو دال مار کے مٹی نکال کر کے اصحاب کرام کے ساتھ مدد کیا اور پورا حصہ لیا خندق کھودنے میں، اور اصحاب کرام بھی لگے ہوئے تھے۔ قریش کا جو کفاراؤں کا لشکر مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی خندق بنا گیا، تیار ہو گیا، لیکن مصیبت یہ ہوئی کہ لشکر دو ٹکڑے ہوا، ایک نے کہا تم نیچے سے آؤ، دوسرے نے کہا ہم اوپر سے آئیں گے، اور ان کو محاصرہ کر کے پھر بھاگ نہیں جائے، بڑے غرور سے آئے تھے۔ یہاں پر تقریباً 3,000 کا لشکر اسلامی جمع ہوا، جس میں منافقین بھی تھا اور کمزور دل والے بھی تھے، ڈرپوک دل والے۔ بہرحال 3,000 یا کچھ کم تھا۔ جب اوپر نیچے سے آگے قرآن کریم کے آیاتیں بھی آئیں گے، لشکر آ کر کے محاصرہ کر لیا گیا، تو مدینے کے اندر بنو قریظانی بھی عہد توڑ دیا۔ بنو نذیر تو پہلے سے بھاگے ہوئے تھے، ان کے ساتھ مل گئے تھے، تو بہت سخت امتحان تھا۔ نبی علیہ السلام نے فوراً جب پتہ چلا کہ نیچے اوپر سے لشکر کفار جمع ہو گئے،
2 بندوں کو بھیجا مدینے کے جتنے بچے اور عورتیں ہیں ایک محلے میں جمع کر لو تاکہ کوئی مصیبت آ جائے، اور ان کو بولا کہ باہر نہیں نکلنے کا ہے، ہاں کوٹیوں پر چڑھ کر کے ادھر ادھر جنگ کا نظارہ دیکھ کر کے کوئی بات نہیں، لیکن باہر نہیں نکلو، کیونکہ بنو قریظہ اس میں 700 مرد بالکل جوان اور لڑاکو تھے، باقی بوڑھے وغیرہ اور بچے علاوہ تھے، عورتیں وغیرہ وہ تو ویسے بھی نہیں لڑ سکتے، بچے بھی نہیں لڑ سکتے ہیں، بوڑھے بھی نہیں لڑ سکتے ہیں، مگر جوان لڑنے والے لڑاکو 700 تھے۔ ان سے بھی شدید ڈر تھا، وہ تو مدینہ کے اندر ہی تھے، وعدہ بھی توڑ دیا کہ ہم نے اپنا صلح کا وعدہ ختم کیا، ہم کفار لشکر کے ساتھ ملیں گے۔ سوال و جواب بھیجا نبی علیہ السلام، اور اصحاب کرام کے دل پریشان ہو گئے۔ 10,000 کا لشکر اوپر نیچے سے مدینہ کا محاصرہ کیے ہوئے، اندر سے بنو قریظہ کی بغاوت، منافقوں کی دغا بازی اور چوری چھپے بھاگنا، یہ صفوں سے نکلنا یا بہانہ بنا کے جانا، ابھی آپ آیاتوں میں سن لیں گے۔ انہوں نے اور نبی علیہ السلام اور اصحاب کرام کو پریشان کر دیا تھا۔ مطلب ہے 3 جگہ سے 4 جگہ سے پریشر تھا، نیچے مشرق کی طرف سے جہاں نبی علیہ السلام خود بھی احد پہاڑ کے ساتھ سیلا پہاڑی میں خیمہ زن تھا، اور لشکر پورا خندق کے پاس ایک ہی جگہ میں ادھر اکٹھا ہوئی تھی، مگر کفار 2 جگہ سے پڑے، مغرب سے بھی اور مشرق سے بھی، لیکن قدرت نے ان کو یہ بہادری نہیں دی یا یہ سوچ نہیں دی کہ حملہ کرے، بس محاصرہ کیا رکھا، اور کہتے تھے کہ حالات کو دیکھ کر کے ابو سفیان ان کا لیڈر تھا، جو جب بارڈر دیں گے تو ہم لوگ جنگ شروع کریں گے، اور اندر بنو قریظہ کی اور منافقوں کی حال تو جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ تمہارے دل یہ خناجیر تک آ گئے تھے، اتنے سخت ٹینشن کی وجہ سے۔ اب آگے جب انہوں نے مدینے میں سب بچے جمع کیے عورتوں کو ایک جگہ میں، اور یہ تیار ہوئے، وہاں پر ان میں ایک شجاع تھا، عمرو کچھ نام تھا اس کا، وہ بغیرت خندر اور ساتھ میں تین، اور وہ پہلوان بھی تھا، لڑنے والا بھی تھا، اور اپنے بہادری بھی جتاتا تھا۔ اس نے خندق سے اپنے گھوڑے کو آگے کو دوایا، نکل گیا، ادھر آ گیا صفوں میں لشکر اسلام کی طرف، اور ساتھ میں 4 آدمی اور تھے، اور وہاں پر ان کو وارننگ دی کہ کون ہے تم میں جو ہم سے مقابلہ کرے لشکر اسلام۔ نبی علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور ایک دوسرا کو کہا کہ تم آگے جاؤ، مبارزہ کرو۔ زبیر ابن عوام، یہ نبی علیہ السلام کے
خالہ کا لڑکا تھا، باپ کے بہن کا لڑکا تھا، پھوپھی کا۔ یہ آگے جا کر کے تو یہ پہلے حرامی جو سب سے زیادہ بڑھ کر سخت شجاع تھا، اس نے بولا کہ ہم ایک ایک لڑیں گے۔ گھوڑے سے اتر آیا، بہادری دکھا کہ ہم گھوڑے سے، تم بھی پیدل ہے، اس لیے کہ سیدنا علی اور دوسرا زبیر یا اور کوئی تھا، وہ بھی پیدل ہی آگے آئے میدان میں۔ یہ بھی اترا اور آگے بڑھتا رہا۔ اس کے پاس لوہے کا ایک گرز تھا، جیسے پہلوانوں کے پاس ہوتا ہے، تو بولا کہ پہلے ایک ایک لڑیں گے۔ تینوں 4 بندے تھے یہ وہاں سے کفار جو گھس آئے تھے، لیکن لڑیں گے ایک ایک تاکہ مزہ آ جائے جنگ کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے آیا، عمرو بن کچھ بدر نام تھا کچھ، وہ ابھی میرے ذہن سے تھا ذہن میں۔ انہوں نے آگے سیدنا علی رضی اللہ عنہ آگے ہوا، اس نے علی رضی اللہ عنہ پر وہ گرز سے گزار کیا، زور سے مارا۔ اس نے اپنے آپ کو بچایا، نیچے کر کے سیر آگے کسک گیا۔ اس کا وار تو زمین پر لگا، لیکن اس کا تلوار اس کے پورے پسلی میں گھس کے دوسری طرف نکل گیا، اور جو کھینچا تو تھا ہی بڑا بہادر پہلوان بغیرت، چیخیں مارنے شروع کیے اور بھاگنا شروع کیا، واپس بھاگنا۔ وہ جو دوسرے 3 تھے وہ تو پہلے ہی سے بھاگ کے واپس نکل گئے۔ اس کا تو انہوں نے تو بولا کہ بس اب گئے، وہ تو بھاگ ہی گئے۔ یہ بھی بھاگتے بھاگتے وہ خندق میں گر گیا اور الٹے پیر ہاتھ مار کر کے ادھر ہی مردار ہو گیا۔ تو مجاہدین کے دل کو اور بھی تسلی ہوئی، اور کفار میں غم کے سناٹا چھا گیا کہ دیکھو وہ تو بہادر مارا، ابھی آگے اور ہم جائیں گے تو کیا کریں۔